کہتے ہیں جبی الحشا علت طبی مشتملی، یہیں سے ما ذاق مز یومان طعم مآکلی۔ جبی الحشا حشا معاف کیجیے عشا میں پڑھ رہا ہوں۔ جبیون کہتے ہیں سوزش والا، جبی کس کو کہتے ہیں؟ سوزش والا، جلن جس کو کہتے ہیں نا جلن۔ اور حشا کہتے ہیں آنت کو، حشا کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کہاں ہے توجہ آپ کی؟ ان کو بتائیے کہ یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے مقامت، آپ ان کو بتا دینا جلدی سے۔ جبی الحشا، حشا کا معنی ہوتا ہے آنت، ٹھیک ہے؟ جبی الحشا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنت میں مرچی وغیرہ کھانے سے جلن پیدا ہوتی ہے، یا بھوک بہت زیادہ جب لگ جائے تو اس میں مروڑ پیدا ہو جاتی، تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اس کو جبی الحشا کہتے ہیں۔ معنی ہوگا آنت میں جلن والا ہے۔ اور علت طوا کا تعلق جو ہے مشتمل سے ہے، مشتملن علت طوا عبارت ہے۔ کیا عبارت ہے؟ طوا کا معنی ہوتا ہے بھوک۔ بھوک چونکہ پیٹ کو ایک طرح سے لپیٹ دیتی ہے، آنتوں کو لپیٹ دیتی ہے، اس لیے بھوک کو کیا کہا جاتا ہے؟ طوا۔ علت طوی مشتملن، اصل میں مشتملن علت طوی معنی کیا ہوگا؟ بھوک پر وہ شخص کیا ہے؟ مشتمل ہے، یعنی اس پر بھوک طاری ہے۔ ما ذاق، ذاق یذوق چکھنا، اس نے نہیں چکھا ہے، مز یومانی دو دن سے، کتنے دن سے؟ طعم مآکلی، طعم یعنی کھانے کا ایک لقمہ، اور مآکل کھانے کی چیزیں، کھانے کی چیزوں سے ایک لقمہ یعنی کھانے کا ایک لقمہ۔ مآکل کس کی جمع ہے؟ مأکل کی جمع، کس کی جمع؟ اس کا معنی تھا کھانے کی چیزیں، تو مآکل اس کی جمع ہے۔ طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، کھانے کا ایک لقمہ، تو معنی ہوگا اس نے دو دن سے کھانے کی چیزوں کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ وَلَا لَهُ فِي أَرْضِكُم مِّن مَوْئِلٍ وَقَدْ دَجَا جُنْحُ الظِّلَامِ الْمُسْبِلِ۔ وَلَا لَهُ، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی ارضکم تمہاری زمین میں، مم موئلن، موئل پناہ گاہ کو کہتے ہیں، والا یا اولو سے بنا ہے موئل، مفعل کے وزن پر موئل، پناہ گاہ، ہاں، اس کے لیے تمہاری زمین میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وقد دجا جنح الظلام المسبل، دجا مانا فعل ماضی کا صیغہ، تاریک ہونا، سیاہ ہونا، بدر الدجا اوپر پیچھے لفظ پڑھے، اور جنحن کا معنی رات کا ایک حصہ کو بھی جنحن کہتے ہیں۔ کس کو؟ رات کا ایک حصہ۔ الظلام یعنی تاریکی، الظلام یعنی تاریکی، اور المسبل، اسبلا یسبلو، اسبال سمجھتے ہیں کپڑے میں جو اسبال کرتے ہیں، لٹکانا، زائد کپڑے جو بدن پر لٹکاتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے نماز میں اسبال، اسی سے بنا مسبل۔ ظلام مسبل کا معنی ہوگا لٹکانے والی تاریکی، لٹکانے والی۔ اب کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ اصل میں تاریکی کو، اندھیرے کو تشبیہ دے دی ہے ایک چادر وغیرہ سے، جس کو لوگ جو کسی کو ڈھانکنے کے لیے لٹکا دیتے ہیں، کسی چیز کو چھپانے کے لیے، تو تاریکی بھی ایک طرح سے چیزوں کو ڈھانک دیتی ہے، اس لیے اس کی صفت کیا لائی گئی ہے؟ مسبل، ٹھیک ہے؟ وقد دجا جنح الظلام المسبلی، لٹکانے والی تاریکی کا ٹکڑا تاریک ہو چکا۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ رات بڑی اندھیری ہو چکی ہے، اور اس کے لیے رہنے کا کوئی ٹھکانہ تمہارے علاقے میں نہیں مل رہا ہے۔ لفظی معنی ہوگا لٹکانے والی تاریکی کا ٹکڑا کیا ہو چکا؟ تاریک ہو چکا، سیاہ ہو چکا، یعنی سخت تاریک رات چھا گئی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْحَيْرَةِ فِي تَمَلْمُلٍ فَهَلْ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذْبُ الْمَنْهَلِ۔ وَهُوَ، اور وہ شخص یعنی وہ اجنبی مسافر جو ہے، من الحیرتی، حیرانگی کی وجہ سے،
حیرانگی کہتے ہیں کہ بندے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. وَهُوَ مِنَ الْحَيْرَةِ اور وہ شخص حیرانگی کی وجہ سے فی تململ، تململ پشو پیش میں، تململ کا معنی پشو پیش میں، پریشانی میں، اور وہ شخص حیرانی کی وجہ سے پریشانی میں، یعنی حیران و پریشان ہے. حیرانی کی وجہ سے کیا ہے؟ پریشانی میں ہے. حیرانی کی وجہ سے یعنی چونکہ یہ اجنبی شہر ہے تو حیران ہے، اور اس حیرانی کی وجہ سے اس کو کیا ہو رہی ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے. فہل بہذا الربعی، ربعن کا معنی گھر بھی ہوتا ہے، چہار دیواری، اس سے پہلے آیا ہے لفظ مربع کا لفظ آ چکا گھر کے معنی میں، تو ربعن کا معنی بھی گھر. فہل بہذا الربعی، تو کیا اس گھر میں، فہل بہذا الربعی تو کیا اس گھر میں، عذب المنہلی، اصل میں یہ تھا العذب المنہل، کیا تھا؟ موصوف صفت. عذب کا معنی معاف کیجیے، اصل تھا المنہل العذب، کیا تھا؟ منہل کا معنی چشمہ، پانی اترنے کی جگہ. تو موصوف صفت میں کیا کر دیا کہ صفت کو موصوف کی طرف کیا کر دیا گیا؟ مضاف کر دیا گیا تھا. اصل میں المنہل عذب، میٹھا چشمہ. اب مانا ہوگا کیا اس گھر کی چار دیواری میں کوئی میٹھا چشمہ ہے؟ یعنی میٹھا چشمہ جب کسی عربی کو مل جاتا تھا صحرا ریگستان میں تو ہر طرح کی اس کی پریشانی کیا ہو جاتی تھی؟ دور ہو جاتی تھی. تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اجنبی مسافر ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پریشان حال ہوں، تو کیا اس مکان میں میرے لیے کوئی، ہاں میٹھا چشمہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی آرام کی جگہ جہاں مجھے سونا مل جائے، کھانا پانی مل جائے اور تھوڑا آرام کرنا مل جائے، یہ مراد. تو یہ آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں گا؟ کس کا قصہ بیان کر رہا ہے؟ مطلب پیچھے کا سبق آپ نے پڑھا نہیں، کیا بیان ہو رہا ہے؟ یقول لی القی عصاک وادخلی وابشر ببشر وقرم معجلی. ابو زید سروجی بیان کر رہا ہے اپنے حالات ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس رات میں پہنچا ہوا تھا، کہ میری حالت یہ تھی کہ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں گلیوں میں چلا رہا تھا اور اس طرح کی صدائیں لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یقول لی، کوئی ہے جو کہے مجھ سے، یقول لی مجھ سے کہے، القی عصاکا، اپنی لاٹھی اپنی لکڑی وکڑی کیا کرو؟ رکھ دو، وادخلی اور کیا ہو جاؤ؟ ہاں ویلکم مرحبا کہے. وابشر ببشرن، وابشر، بشر کہتے ہیں مسکراتے چہرے کو. بشر کا معنی کھال بھی ہوتا ہے اور بشر بشارت سے بھی بنا ہے، خوشخبری سے. وابشر ببشرن، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ خوشخبری دے، مسکراہٹ کی، بشر کی خوشخبری دے. وقرن معجل، اور جلدی مہمان نوازی کی کیا دے؟ خوشخبری دے. اس کا عطف بے بشرن، بشرن پر ہے، یعنی دو چیزوں کی خوشخبری دے، بشر کی یعنی مسکراہٹ کی، وقرن معجلی، اور کیسی مہمان نوازی کی؟ یعنی فوراً کھانا دے دے، مراد یہ ہے. قرن معجل، قرن کا معنی مہمان نوازی پیچھے گزر چکا، اور معجل یعنی جلدی، فوراً، فوراً مہمان نوازی اور مسکراہٹ کی، تبسم کی، خوشی کی کیا دے دے؟ خوشخبری دے دے. یہ میں گلیوں میں کیا کر رہا تھا؟ صدا لگا رہا تھا ایک دروازے کے پاس. قال، وہ کہتا ہے ابو زید سروجی، فبرز لی جوزر علیہ شوزر، فبرز لی جوزر علیہ شوزر، برز بارز، ظاہر ہوا، لی فبرز الیہ، ہاں تو میری طرف ظاہر ہوا، جوزر، جوزر کہتے ہیں جنگلی جانور کے بچے کو جو بالکل بڑا پھرتیلا تندرست رہتا ہے، تیز ترار رہتا ہے، اس کو جوزر، یہاں مراد ایک بچہ. تو میرے لیے ایک بچہ ظاہر ہوا، علیہ شوزر، جس پر پھٹی پرانی چادر تھی. شوزر جیسے ٹاٹ واٹ کے کمبل جو ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی زیادہ جس کی قیمت نہیں رہتی تھی، جیسے اس زمانے میں کہیں اس پر بوری تھی، اس طرح کی چیز. علیہ شوزر، اس پر جو ہے پھٹی پرانی چادر تھی. وقال، اور اس نے آتے ہی جب دیکھا کہ باہر سے آواز آ رہی ہے تو بچہ دروازہ کھول کے آیا، اس پر پرانی چادر تھی، اور اس نے بھی یہ کہا، وقال، اور یہ کہا، شعر میں اس نے جواب دیا. وحرمت الشیخ الذی سن القرا واسس المحجوج فی ام القرا. وحرمت الشیخ الذی،
اور اس بزرگ کی قسم ہے، وہ حرمت الشیخ، واو قسمیہ ہے اس لیے مجرور ہے، وہ حرمت کیا ہے وہاں پہ؟ ہاں، وہ حرمت الشیخ، اس شیخ کی عزت کی قسم، الذی جس نے سن القرا مہمان نوازی کو مسنون، مہمان نوازی جاری کی، سنن کا معنی بھائی مسنون قرار دینا، جاری کرنا، رواج دینا، اسی سے سنت بنایا طریقہ کے معنی میں، جس نے مہمان نوازی کی بنیاد ڈالی یا مہمان نوازی کا رواج قائم کیا، سنہ کا ترجمہ کیجئے رواج قائم کرنا اردو زبان میں، مجھے اس بزرگ کی عزت کی قسم ہے جس نے مہمان نوازی کا، کس نے ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، وَأَسَّسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَىٰ، اور بنیاد رکھی محجوج کی، محجوج یعنی جس گھر کا حج کیا جائے، اور یعنی خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی، فی ام القریٰ، کہاں؟ ام قریٰ میں، ام قریٰ کعبہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلی زمین وہیں پیدا کی گئی تھی، وہیں سے ساری بستیاں بنائی گئی تھی اس کے بعد۔ وَأَسَّسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَىٰ، اور ام القریٰ یعنی مکہ میں کعبہ کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی، اسی بزرگ کی عزت کی میں کیا کرتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں، ما عندنا لطارق اذا ارا سوى الحدیث والمناقی فی الذرا، ما عندنا ہمارے پاس نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ما عندنا ہمارے پاس نہیں ہے، لطارق، طارق کہتے ہیں رات کے ستارے کو، اور رات کے مہمان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، الطارق والطارق وما ادراک، تو طارق کے لیے یعنی رات میں چمکنے والے مہمان کے لیے، رات میں آنے والے مہمان کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، اذا عرا، جب وہ منصوب ہو، یا عرا کا معنی تھا آنا، منصوب ہونا، جب وہ آیا یا جب وہ آئے، ما عندنا لطارق اذا عرا، نہیں ہے رات میں آنے والے مہمان کے لیے ہمارے پاس جب وہ آئے، سوى الحدیث، بات چیت کے علاوہ، بس بات چیت میں کر سکتا ہوں، والمناخ، اناخا ینیخ، اناختن کا معنی تھا اونٹ بٹھانا، نخ، نخ کس کی آواز؟ ہاں، اسی سے بنا ہے مناخ، اور اونٹ بٹھانے کی جگہ مطلب رات گزارنے کی جگہ، مناخ کہتے ہیں رات گزارنے کے لیے اونٹ کو جس جگہ بٹھاتے تھے اس جگہ کو کیا کہتے تھے؟ یہاں مراد مہمان کے لیے جو ہے ہمارے پاس بھی اونٹ جہاں بٹھاتے ہیں وہیں ایک جگہ ہے، مناخ رات گزارنے کی جگہ ہے، تو ایک کمرہ یا اس کو کیا بولیں گے؟ سونے کی جگہ، مناخ کا کیا ترجمہ کر لیجئے؟ سونے کی جگہ، سوائے بات چیت کے اور سونے کی جگہ کے، فی الذرا، کہاں؟ گھر میں، بس گھر میں یہی دو چیز ہے، تو آپ ہمارے گھر میں آ کے بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ کھانا پینا یہاں ملنے والا آپ کو نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يُقْرِي مَنْ نَفَى عَنْهُ الْكَرَى طَوًا بَرَا أَعْظُمَهُ لَمَّن بَرَا، وَكَيْفَ، اور کس طرح، یقری، اقرا، یقری، اقرا مہمان نوازی کرنا، مقری مہمان نواز کو کہتے ہیں، میزبان کو کہتے ہیں، اور کیسے میزبانی کرے گا یعنی مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ من، وہ شخص، نفع عنہ الکرا، جس سے نیند ختم ہو گئی، کرا کس کو کہتے ہیں؟ نیند کو، اونگ کو، یعنی حضرت ہماری تو خود حالت ایسی ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں خود نیند نہیں آ رہی ہے، تو وہ آدمی مہمان نوازی، جب مجھے خود نیند نہیں آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے تو میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں پہلے سے بھوکا ہوں۔ وَكَيْفَ يُقْرِي مَنْ نَفَى عَنْهُ الْكَرَى، جس کو نیند کی، جس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے وہ کیسے مہمان نوازی کر سکتا ہے؟ لفظی معنی ہوگا، اور کیسے وہ مہمان نوازی کرے جس سے نیند ختم ہو گئی، جس سے نیند کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی، دور کر، نفع عنہ نا، دور کر، نیند کو دور کر دیا، کرا جو ہے مفعول بھی واقع ہوگا، جس سے نیند کو دور کر دیا، تون، ایسی بھوک نے، تون ایسی بھوک نہیں، یہ تون فائل بنے گا نفع فعل کا، نفیہ ہوگا نا، باب دیکھیے گا، نفیہ ینفی، سمیہ اسم اس کس باب سے ہے؟ نفع ینفی سے، اچھا، تون ایسی بھوک نے، برا اعظمہ، اس کی، برا یبری کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، تراشنا، مبرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ قلم تراش کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبرات، شارپنر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے چھیلتے ہیں کہ نہیں چھیلتے ہیں؟ تو اسی سے بنا ہے یہ برا، اسی سے لفظ، یہ مبرات سے بنا ہے برات، چھیلنا تراشنا، برا اعظمہ،
کہ اس کی ہڈیوں کو چھیل دیا ہے، تراش دیا ہے، لمن برا جب وہ بھوک اس سے ملی، متصل ہوئی، یعنی جب بھوک اس سے لگی تو اس بھوک نے اس شخص کی ہڈیوں کو کیا کر دیا؟ چھیل دیا، اور اس تکلیف سے نیند نہیں آ رہی ہے، تو ایسا شخص آپ کی مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ کیف یقری من نفع عنہ الکرا تبم برا اعظمہ لمم برا، وہ شخص مہمان نوازی کیسے کر سکتا ہے جس سے نیند کو ایسی بھوک نے ختم کر دیا جس کہ جب وہ بھوک اس سے ملی تو اس کی ہڈیوں کو کیا کر دیا؟ چھیل دیا، تراش دیا۔ فما ترى فيما ذكرت ما ترى، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جو میں نے ذکر کیا، کیا خیال ہے؟ فما ترى فيما ذكرت ما ترى، ٹھیک ہے؟ جو میں نے ذکر کیا، جو باتیں میں نے بیان کی، تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا خیال ہے؟ رہنا ہے، بات چیت کرنا ہے، سو جانا ہے، یا آگے بڑھ جانا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ۔ تو یہ بھی بھاری کیس تھا۔ فقلت، تو اس نے کہا ما اصنع بمنزل قفر ومنزل حلف فقر، میں کیا کروں گا؟ ما اصنع بمنزل قفر لیس قرب قبری حرب، اور آگے لفظ ہے نا قفرن، قفرن کہتے ہیں ویران جگہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ میں ویران منزل میں جہاں کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کی چیز، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ما اصنع بمنزل قفر، میں منزل قفر میں، ویران جگہ میں جا کر کیا کروں گا؟ ومنزل حلفی فقر، اور ایسے گھر میں، اور ایسے حلفی فقر جو فقر کا حلیف ہے، یعنی تنگ دستی جس سے لگی ہوئی ہے۔ منزل کا معنی گھر نہیں، مہمان نواز، معاف کیجئے، منزل یعنی گھر، اور منزل یعنی گھر کا ساکن، گھر والا، اور ایسا گھر والا جو تنگ دستی سے ملا ہوا ہے، تنگ دستی والا ہے، تو میں ایسے گھر میں اور ایسے گھر والے کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ ولیکن یا فتیٰ ما اسمک، لیکن اے بچے آپ کا نام کیا ہے؟ فقد فتننی فہمک، کہ مجھے تمہاری سمجھداری نے تعجب، فتنہ افتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، مجھے تمہاری سمجھداری نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ فقال، تو اس نے بولا اسمی زید، میرا نام کیا ہے؟ ومنشئی فید، اور میری پیدائش کی جگہ، منشا یعنی پیدائش کی جگہ، اور میری پیدائش کی جگہ کیا ہے؟ فید ہے۔ ووردت هذه المدرة امسی، اور میں اس مدرہ کہتے ہیں مدرتن، مدرتن کہتے ہیں لیپ کو، گارے کو، کس کو؟ وہ چونکہ دیواریں اس زمانے میں مٹی کے گارے سے بنائی جاتی تھی نا، تو اس کو بھی مدرہ کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ووردت هذه المدرة، میں اس لیپ گارے کی دیوار کے پاس پہنچا ہوں، امسی، امسی یعنی کیا؟ کل، میں کل ہی اس گھر میں، مطلب میں بھی یہاں کوئی پرانا آدمی، کب پہنچا ہوں؟ کل ہی پہنچا ہوں۔ مع اخوالی، خال کی جمع کس کے ساتھ؟ اخوال یعنی بھائی، اپنے ماموؤں کے ساتھ، من بنی عبس، جو میرے ماموں کس قبیلے سے ہے؟ بنی عبس سے ہے۔ کس سے ہے؟ وردت هذه المدرة امسی مع اخوالی من بنی عبسی، فقلت له، تو میں نے اس سے کہا زدنی ایضاحا، کیا معنی ہوگا؟ زدنی، میرے لیے زیادہ کرو، ایضاحا وضاحت کرنے میں، یعنی میرے لیے تھوڑی زیادہ، اتنا شارٹ اپنا تعارف دے رہے ہو کہ ہاں میں ماموں کے ساتھ آیا، میرے ماموں بنی عبس کے رہنے والے، اور تھوڑی وضاحت کرو۔ زدنی ایضاحا زادک اللہ صلاحا، اللہ تمہاری صلاحیت کو زیادہ کرے، یا اللہ تمہیں زیادہ کرے بہتری کے اعتبار سے۔ عشتا و نعشتا، عشتا جیتا رہے، عشتا یعنی زندگی گزارے، و نعشتا اور آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ فقال، تو اس نے کہا اخبرتنی امی برا وہی کاسمہا برا، میں وہ بتانے لگا اپنے بارے میں کہ مجھے خبر دی میری ماں، کس نے؟ برا نامی جو میری ماں ہے اس نے خبر دی، وہی کاسمہا برا، اور وہ اپنے نام کی طرح کیا ہے؟ نیک ہے، اپنے نام کی طرح کیا ہے؟ نام بھی برا ہے اور حقیقت میں بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ اس نے خبر دی کیا؟ انہا نکحت عام الغارتی بمأوان رجلا من سراتی سروج و غسان، کہ اس نے نکاح کیا تھا، اس نے عام الغارتی، غارت گری کے سال میں، اس زمانے میں سالوں کے نام اس طرح لوگ رکھتے تھے، شکار والا سال، وہ قتل والا سال، سمجھ رہے بات کو؟
تو وہ جس سال میں مطلب کچھ غارت گری ہوئی اس سال کو انہوں نے نام دیا ہے عام الغارتی۔ غارت گری والے سال میں اس نے نکاح کی تھی بے ماوان، کس علاقے میں؟ ماوان میں، ماوان ایک جگہ کا نام، ماوان میں رجلن ایک ایسے شخص سے من سراتی، سرات یعنی خاندان، جو سروج اور غسان کے خاندان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ فلما آنسا، تو جب اس شخص نے جس سے نکاح کیا تھا اس شخص نے محسوس کیا منہا اس کی طرف سے یعنی اس اپنی بیوی کی طرف سے الاسقال بوجھ کو یعنی حمل کو، کس کو؟ حمل کو۔ وَكَانَ بَاقِيَةً عَلَى مَا يُقَال، ما یقال یعنی جو کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو آدمی تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانا باقیاتن، کیا تھا وہ؟ بڑا دھوکے باز تھا۔ کیا تھا؟ باقع کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو دوسروں کو تو دھوکہ دے، اسے کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ باقعہ، مذکر مؤنث کے لیے برابر ہے۔ وَكَانَ بَاقِعَةً، اور وہ بڑا دھوکے باز تھا، عَلَى مَا يُقال، اس بنیاد پر جو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دھوکے بازی بہت کیا ہے؟ مشہور ہے، لوگوں کو معلوم ہے۔ زَعَنَا عَنْهَا سِرًّا، زَعَنَا عَنْهَا، اس سے دور ہو گیا چھپ کر، اس سے دور ہو گیا، زانا دور ہو گیا، انہا اس سے، سرن چھپ کر۔ زان کا معنی تھا سفر کرنا، لیکن ان صلاحیت معنی کا اس سے دور ہو کر وہ مسافر ہو گیا، وہ بھی کیسے؟ چھپ کر اس سے دور ہو گیا۔ وَحَلُمَّ جُرَّ، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حلُمَّ جَرَّ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک، یعنی جب سے وہ چھپ کر غائب ہوا تو ابھی تک وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا يُعْرَفُ فَمَا يُعْرَفُ أَحَيٌّ ہوا فَيُتَوَقَّعُ، تو پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ اس کی امید کی جائے، ام اودع اللحد البلقا، یا اس کو خالی قبر میں سونپ دیا گیا، ڈال دیا گیا، پتہ نہیں، یعنی زندہ ہے کہ مر گیا یہ پتہ۔ فما یعرف، تو معروف نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، احیٌ کہ وہ زندہ ہے، ہوا وہ، فیتوقع کہ اس کی کیا کی جائے؟ امید لگائی جائے، ام اودع، یا اسے ڈال دیا گیا ہے، اللحد البلقا، لحد بلقا اس میں خالی قبر، یا اسے خالی قبر میں کیا کر دیا گیا ہے؟ قال ابو زید، ابو زید نے کہا، ان لوگوں کو کہا، فعلمت بصحت العلامات، تو علامات کی صحت کے ذریعے میں نے پہچانا، انہو ولدی، کہ یہی کیا ہے؟ یعنی ناک، نقشہ، ڈھال، چال ہے نا، یہ ساری چیزیں، حرکتیں میرا لڑکا ہے۔ وَصَدَفَنِي عَنِ التَّعَرُّفِ إِلَيْهِ صَفْرُ يَدِي، صدفہ معنی ہوتا روکنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ صدفنی، مجھے کیا کیا؟ روک دیا، عن التعرف الیہ، اس کی طرف پہچان کرانے سے، اس کی طرف یعنی اس سے پہچان کرانے سے روک دیا۔ کس چیز نے؟ صفر یدی، صفر سے بنا ہے، میرے ہاتھ کے خالی ہونے نے، میرے ہاتھ کے خالی ہونے نے مجھے اس سے پہچان کرانے سے کیا کر دیا؟ یعنی میں نے بولا نہیں کہ بیٹا میں ہی تیرا ابا ہوں، ٹھیک ہے؟ فَفَصَلْتُ عَنْهُ، تو میں اس سے جدا ہوا، فَفَصَلْتُ عَنْهُ، فصل نے جدا ہونا، بِقَبَدٍ، ایسے سینے کے ساتھ، قبد یعنی سینہ، مردودتن، ردن سے بنا ہے، مردود ضاد سے، ایک دال سے پھرنا ہوتا ہے، اور ردن ٹکڑے ٹکڑے ہونا، مردودتن کیسے؟ دل کے ساتھ، ہاں، قبد یعنی جگر، کبد، کبد، بِقَبِدٍ مردودتن، مؤنث سماعی ہے یہ، ٹکڑے ٹکڑے جگر کے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے، وَدُمُوعٍ مَفْضُودَةٍ، اور کیسے؟ آنسوؤں کے ساتھ۔ دموع کس کی جمع؟ اور مفضوزہ کا معنی؟ ارے بہنے والے، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، بہتے ہوئے۔ فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل والو، کیا تم نے سنا ہے بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا الْعُجَابِ، اس عجیب قصے سے زیادہ کوئی عجیب چیز؟ بِأَعْجَمَ مِنْ هَذَا الْعُجَابِ، اس عجاب یعنی عجیب قصے سے زیادہ کوئی عجیب ترین چیز؟ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، نہیں، قسم ہے اس کی جس کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ کتاب یعنی قرآن کا علم ہے، یا لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم ہے، ہم نے اتنا خطرناک قصہ کبھی سنا نہیں، دردناک قصہ۔ فقال، تو اس نے بولا، اثبتوها فی عجائب الاتفاق، اس کو ثابت کر لو، یعنی محفوظ کر لو، فی عجائب الاتفاق، اتفاق کے انوکھے کہانیوں میں۔ عجائب اتفاق اس زمانے میں انوکھی انوکھی کہانیوں کے، یوں سمجھیے کہ
کتابیں جو دفاتر جو ہوتے تھے اس میں محفوظ رہتے تھے، لوگ اس کو پڑھ کر محظوظ ہوتے تھے۔ تو عجائب اتفاق میں اس کو کیا کر لو؟ محفوظ کر لو۔ وَخَلِّدُوهَا بُطُونَ الْأَوْرَاقِ، اور ورق کے پیٹوں میں اس کو ہمیشہ رکھ دو۔ خلدہ یخلد تخلید کا معنی ہمیشہ رکھنا۔ خلدوہا، اور اس کو رکھ دو، یعنی اس واقعے کو رکھ دو ہمیشہ کے لیے، بطون الاوراق، صفحات کے پیٹوں میں، صفحات کے پیٹوں میں یعنی صفحات پر۔ فما سُگِّرَ مِثْلُهَا فِي الْآفاق، اس لیے کہ اس کے مثل آفاق میں کوئی چیز مشہور نہیں۔ فما سُگِّرَ تو نہیں کہی گئی، لفظ من نہیں چلائی گئی، فما سُگِّرَ نہیں چلائی گئی ہوگی، مثلها اس کے مثل، فی الآفاق دنیا میں، یعنی دنیا میں اس طرح کی کہانی عام طور پر ملتی نہیں ہے، اس لیے اس کہانی کو کیا کرو تم؟ لکھ کر کے رکھو۔ کہتے فَحْذَرْنَا الدَّوَاتَ، تو ہم نے سیاہی منگائی، وَأَسَاوِدَهَا، جمع ایک قلم کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سیاہی منگائی اور قلم منگوائے۔ وَرَقَشْنَا الْحِكَایَةَ عَلَى مَا سَرَدَهَا، ورقشنا، رقش کا معنی ہوتا ہے تحریر کرنا، اور ہم نے تحریر کر لیا حکایت کو، علا اسی طریقے پر، ما سردا جو اس نے بیان کیا، سردا کا معنی بیان کرنا، جو اس نے بیان کیا اسی طریقے پر ہم نے حکایت کو کیا کر لیا۔ ثم استنبطناہ، استنبط ہے نا، استنبطنا نہیں، استنصر، تو حرف اصلی اس کا کیا ہوگا؟ ہاں بطن سے، وہی میں سوچ رہا ہوں، بطن سے، کس سے؟ بطن، بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی خبر معلوم کرنا، استنبطر، استنبطنا، استنبطناہ، ہم نے اس سے خبر معلوم کی، ان مرتاہ، مرتا یعنی رائے، ان کی رائے کے بارے میں، فی استضمامی فتاہ، استضمام ضمن سے بنا ہے، معنی ہوتا ہے ملنا ملانا، اور فتح معنی جوان بچہ، فی استضمامی فتح، جی ہاں بطن سے، جی کیا بولے؟ استبطنا ہوگا، میں وہی تو کنفیوز ہوں، استبطنا ہو کیا لفظ ہے وہاں پہ؟ نون باتا ہے کیا؟ استبطنا ہو، آپ کے اس میں کیا ہے؟ ہاں برابر، وہ صحیح ہے۔ اچھا یہاں کسی اور سے دیا مادے سے کیا؟ استبطنا ہو، یہ صحیح ہے، استبطنا ہو، استنصرنا ہو، حرف اصلی بات اور نون، استنبطنا، استنبطا سے، تو یہ استنبطا یستنبط استنباط، اس کا یہ معنی ہوتا ہے مطلب استنباط جو کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو معلوم نہیں ہے اس کو کیا کر لینا، وہ دونوں سے ہو سکتا ہے، چلیں بطن سے بھی ہو سکتا ہے اور نبت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی رائے معلوم کی، فی استضمامی فتاہ، اس کے بچے سے ملنے کے بارے میں، فقالا تو اس نے بولا، اذا ثقل ردنی، ردن کہتے ہیں یہ آستین کو، اس کو جب یہاں کوئی چیز بھر جاتی تھی نا تو یہ چیز جو ہے یہاں لٹکنے لگتی تھی اور یہاں بوجھ محسوس ہوتا تھا، پہلے لوگ اس میں رکھتے تھے نا سامان، اس کے اندر یہ بڑا رہتا تھا، اس کے اندر ڈال کر کے یہاں پہ اس کو باندھ دیتے تھے، تو یوں جب چلتے تھے یہاں پہ بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یہ کنایا تھا اس چیز سے کہ اس کے پاس اندر مال مٹیریل موجود ہے، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فقال اذا ثقل ردنی، اس نے بولا کہ جب میرا تھیلا بھر جائے، جب میری آستین بھر جائے، جب میری آستین کی جڑ بھر جائے، بوجھ دار ہو جائے، وزن والا ہو جائے، ثقیل ہو جائے، خف علیہ تو مجھ پر ہلکا ہو جائے گا، ان اکفل ابنی کہ میں اپنے بچے کی کیا کروں، پہلے پیسے تو آئے میرے پاس، پھر نہ میں اپنے بچے کے پاس جاؤں گا۔ فقلنا تو ہم نے کہا، ان کان یکفیک نصاب من المال، ان کانا ہی سب میں نا، ہاں، اگر تمہیں کفایت کر جائے مال کا ایک نصاب، کتنا یعنی اتنا کہ جس پر نصاب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، مال کا نصاب اگر تمہیں کیا کر جائے، کفایت کر جائے، الفناہ لک فی الحال، تو فی الحال ہم اسے آپ کے لیے کیا کر لیتے ہیں، اللہ فعل فی تالیف مؤلف کہتے ہیں جمع کرنے والے کتاب کو، فی الحال ہم اسے آپ کے لیے کیا کر لیتے ہیں،
جمع کر لیتے، بس اس نے سمجھ لیا کہ جو ہے مرغا چھری کے نیچے حلال ہونے کے لیے آ چکا، اور ایک مرغا نہیں، وہاں پہ کئی مرغے تھے۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔